السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پرومسز ٹو کیپ۔ تو آج کے ایڈیٹوریل سٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو کاپی پینسل آپ کے ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ آج ہم کچھ کویسچن نوٹ ڈاؤن کریں گے اور آپ نے ان کویسچنز کے جواب دینے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ایڈیم ہے کراس دا ٹیز اینڈ ڈاٹ دا آئیز۔ یہ اس ایڈیٹوریل میں آلدو موجود نہیں ہے، لیکن آج ایک اوپینین تھی اس میں یہ ایڈیم موجود تھا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایڈیم ہے، آپ نے اس کا آنسر کمنٹس سیکشن میں لکھنا ہے۔ مزید جو اس ایڈیٹوریل میں ہم چیزیں سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے گوادر پروٹیسٹ کے بارے میں، گوادر کے احتجاج کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک ایڈیٹوریل میں ہم گوادر میں ہونے والے احتجاج کی وجوہات فیکٹرز کو سٹڈی کر چکے ہیں۔ اگر ہم بریفلی ان کو دیکھیں تو ان میں سے ایک فیکٹر یہ تھا کہ وہاں پہ تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور پینے کے صاف پانی کی بھی بہت زیادہ قلت ہے۔ مزید اس پہ یہ کہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ بین لگایا جائے غیر قانونی فشنگ کے اوپر، جو کہ ٹرالر کے ذریعے کی جاتی ہے آف دی کوسٹ واٹرز میں۔ تو کیا حکومت یہ تمام مطالبے پورے کرے گی؟ اور جو مزید حقائق ہیں گوادر پروٹیسٹ کو کال آف کرنے سے متعلق وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں سٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سفوکیٹنگ دا پریس۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم مینلی دیکھیں گے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس رپورٹ 2021، جو کہ کمپائل کی گئی ہے رپورٹرز اینڈ فرنٹیئرز کی جانب سے۔ ہم دیکھیں گے ٹاپ 4 ڈیڈلیسٹ کنٹریز کون سے ہیں، ایسے دو کون سے کنٹریز ہیں جن کا تعلق ایشیا سے ہے، اسپیسیفکلی ساؤتھ ایشیا سے، اور پاکستان میں خاص طور پہ کس طرح سے پریس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور سفوکیٹ کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈ کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اسی طرح سے گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک الگ ویڈیو بنائی جائے ڈیفیکلٹ ورڈز کی، تو یہ میرے لیے کمپائل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ لکھنا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی الگ سے فائل بنا سکتا ہے یہاں سے ویڈیو دیکھ کے، کیونکہ یہاں پہ میں نے میننگز آلریڈی مینشن کر دیے ہیں، تو یہ کافی ہیلپ فل ہوگا اور اس پہ بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک سیکشن سٹارٹ کریں گے جس میں ہم ڈیلی کی جو ہیڈ لائنز ہیں ڈان کی، دوسرے سیکشن سے، ہوم پیج سے اور دوسرے پیجز سے، ان کو بھی ہم صرف ریڈ آؤٹ کریں گے تاکہ ہمیں دوسرے کرنٹ افیئرز کا بھی تھوڑا بہت معلوم ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ کام ہیز ونس اگین ڈسینڈیڈ آن گوادر سٹی۔ ڈسینڈ کا مطلب ہوتا ہے کم ڈاؤن ہونا، کام کا مطلب ہوتا ہے پیسیفائی، سکون۔ ایک مرتبہ پھر سے گوادر شہر میں سکون آ چکا ہے، which has been roiled by massive month-long protest by citizens for their basic rights۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل کاماز کا استعمال ہے، یہاں پہ بھی کاما ہے، ادھر بھی کاما ہے، اینڈ اگین ایک مرتبہ کاما ہے۔ رائلڈ کا مطلب ہوتا ہے انوائڈ، اریٹیٹیو۔ میسیو کا مطلب ہوتا ہے ہیوج، انارمس۔ گوادر شہر میں ایک مرتبہ پھر سے سکون آ چکا ہے، جہاں پہ شہری ایک مہینے سے تقریباً اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ ہیز بین کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ بٹ ہاؤ سسٹینیبل از دا پیس، لیکن یہ امن کتنا پائیدار ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈز اپان ویدر دی اسٹیٹ انڈرسٹینڈز دی ڈیپتھ آف ڈس افیکشن ود ان بلوچ سوسائٹی۔ یہ تمام چیزیں انحصار کرتی ہیں کہ کیا اسٹیٹ سمجھ پائے گی جو کہ عدم اطمینان پایا جاتا ہے بلوچ سوسائٹی کے اندر، بلوچ معاشرے کے اندر۔ دا پروٹیسٹرز کالڈ آف دیئر سٹ ان آن تھرسڈے۔ جمعرات والے دن مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا، فالوئنگ سکسیزفل نیگوشیشنز ود دا گورنمنٹ۔ حکومت کے ساتھ کامیاب بات چیت کے بعد۔ دا پروونشل منسٹر فار پلاننگ، صوبائی وزیر ہیں پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے، ان کا نام ہے میر ظہور بلیدی۔ آپ نے مجھے فیڈرل منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نام بتانا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حکومت نے تمام جو مطالبے تھے مولانا ہدایت کی سربراہی میں احتجاج کرنے والے لوگوں کے، ان کو قبول کر لیا ہے۔ ہو ہیڈ بین لیڈنگ دا دھرنا، جو کہ دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے۔ فیڈرل منسٹر اسد عمر، زبیدہ جلال اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر سی پیک افیئرز کے
خالد منصور ہیں، آلسو وزٹڈ دا پورٹ سٹی، انہوں نے بھی بندرگاہ والے شہر کا دورہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو نام ہیں یہ اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں اکثر ٹیسٹ میں کرنٹ افیئر کے حوالے سے۔ دا سیم ڈے آن دا پرائم منسٹر انسٹرکشنز ٹو ٹرائی اینڈ ریزالو دا ایشو، انہوں نے بھی اسی دن اس شہر کا دورہ کیا ہے جب پرائم منسٹر نے ہدایات کی تھیں کہ وہ جائیں اور یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے قدوس بزنجو، رپورٹڈلی میٹ ود دا پروٹیسٹرز، انہوں نے بھی مظاہرین سے ملاقات کی ہے، ٹو ٹیل دیم دیٹ آل دیئر ڈیمانڈز ور لیجیٹیمیٹ، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کی تمام جو مطالبے تھے وہ جائز تھے، اینڈ دیٹ اے کمپلیٹ بین ہیڈ بین امپوزڈ آن انلیگل فشنگ، اور غیر قانونی فشنگ پہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، ان دا واٹرز آف دی کوسٹ، ان پانیوں میں جو کہ ساحل سے دور ہیں۔ چائنیز ٹرالرز plying in the sea have been a source of enormous anger among the residents، رہائشیوں کے درمیان غصے کی سب سے بڑی وجہ چائنیز ٹرالرز تھے جو کہ سمندر میں مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، بیکاز دے ور رابنگ دا لوکل فشرمین آف دیئر لیولیہڈ، کیونکہ جو لوکل فشرمین کے زندہ رہنے کے طریقے تھے، اپنی ارننگ کمانے کے طریقے تھے، وہ ان کو محروم کر رہے تھے، اینڈ ور پرہیپس دی فائنل straw that compelled them to come out on the streets، اور یہ آخری اسٹرا تھی جنہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ گلیوں میں آ کے اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کریں۔ آن دا فیس آف اٹ، اس کے ساتھ ساتھ گوادر سٹی شوڈ ہیو بین این ان لائکلی لوکیشن فار رائٹس بیسڈ ڈیمانسٹریشن، اس طرح کے جو حقوق کے لیے احتجاج ہوتے ہیں ان کے لیے گوادر سٹی موزوں جگہ نہیں رہا۔ آلریڈی اے ریئرٹی ان بلوچستانز ہیویلی سیکیورٹائزڈ انوائرمنٹ، اور یہ بھی پہلے سے نایاب چیز تھی بلوچستان کے جو یہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے مظاہرے دیکھنا۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ ناٹ کاؤنٹنگ سٹ انز بائی دا شیعہ ہزاراز ان کوئٹہ، اس میں کاؤنٹ نہیں کیے گئے وہ مظاہرے جو کہ شیعہ ہزارہ گروپ کی جانب سے کیے گئے ہیں کوئٹہ میں، جو کہ مظاہرے کرتے تھے اپنا سیکٹیرین وائلنس کے خلاف۔ دا پورٹ آفٹر آل از دا سینٹر پیس آف مچ واٹڈ اکنامک کوریڈور، یہ جو بندرگاہ ہے یہ سینٹر پیس ہے بہت زیادہ فخر کیے جانے والے اکنامک کوریڈور کا، دیٹ ہیز لانگ بین ٹاؤٹڈ ایز گیم چینجر فار دا کنٹری، جس کو بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے لیے تبدیلی لائے گا، اینڈ اسپیشلی فار دوز لیونگ ان اٹس شیڈو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے قریب رہائش پذیر ہیں۔ بٹ دا فیکٹ دیٹ دا ٹینز آف تھاؤزنڈ آف پیپل، لیکن یہ حقیقت کہ ہزاروں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے دھرنا میں، واز ٹیسٹامنٹ ٹو این اگلی ریئلٹی، یہ ایویڈنس تھا ایک بدصورت حقیقت کا، دیٹ پیپل ان پاکستانز لارجسٹ پروونس لیو ود ایوری ڈے، کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں لوگ ہیں ان کو کس طرح سے رہنا پڑتا ہے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ اس جو دھرنا تھا اس میں نہ صرف گوادر کے لوگ شامل تھے بلکہ اس کے قریب کے اضلاع کے لوگ بھی شامل تھے۔ بلوچستان ہیز بین ہسٹوریکلی ایگریجیسلی نیگلیکٹڈ، اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں تو بلوچستان کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایگریجیس کا مطلب ہوتا ہے میسیولی، ہیوجلی، انارمسلی، اینڈ وائل دا پروسیڈز فرام اٹس واسٹ اسٹورز آف منرل ڈپازٹ انریچ دا کافرز آف رولنگ ایلیٹ، اور جو یہاں سے منرل ڈپازٹ نکلتے ہیں وہ حکمران طبقے کے منی باکس کو انرچ کرتے ہیں، ان کو مزید امیر بناتے ہیں، اور حکومت کو بھی، اسٹیٹ کو بھی۔ ایون دا بیسک نیڈز آف دا ریزیڈنٹس آر ناٹ میٹ، اور یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی بنیادی ضروریات کو بھی میٹ نہیں کیا جاتا۔ کنسیڈر دا ڈیمانڈز آف دی پروٹیسٹرز، اگر ہم ان مطالبوں کو دیکھیں جو کہ مظاہرین کی جانب سے کیے جا رہے تھے، اسائڈ فرام اے بین آن ٹرالر فشنگ، اس کے علاوہ کہ وہ ٹرالر فشنگ پہ مکمل پابندی چاہتے تھے، سیورل آف دیم سینٹرڈ آن دی لیک آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز، بہت سارے ایسے مطالبات تھے جو کہ سینٹر کر رہے تھے، فوکس کر رہے تھے تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی کے اوپر، اینڈ دا ایکسٹریم شارٹیج آف الیکٹریسٹی اینڈ ڈرنکنگ واٹر، اور پینے کے صاف پانی اور بجلی کی قلت کے متعلق۔ دیر از آلسو دا کویسچن آف ڈگنیٹی، اور عزت کا بھی سوال تھا۔ ون آف دی ڈیمانڈ واز فار ان نیسیسری چیک پوسٹ ان گوادر، ان میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ غیر ضروری جو چیک پوسٹ ہیں گوادر میں ان کو ختم کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ کیچ پنجگور کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ ان کو ختم کیا جائے، اگر اسلام آباد میں چیک پوسٹ ختم کی جا سکتی ہیں تو وہاں پہ بھی ختم کی جا سکتی ہیں۔ ریزیڈنٹس ان دیز ڈسٹرکٹس کمپلین آف بینگ ٹریٹڈ لائک اسٹرینجرز، ان علاقوں میں رہنے والے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ایز اے اسٹرینجر، اجنبی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کے اپنے ہی زمینوں میں۔ کویسچن اباؤٹ دیئر موومنٹس، ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ریسٹرکٹڈ فرام سرٹین ایریاز آفٹر سن سیٹ، اور غروب آفتاب کے بعد ان کو کچھ علاقوں میں جانے سے بھی روکا جاتا ہے۔
ڈیش لگا کے اگین فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. ہیوملیٹنگ ایکشنز ریمنیسنٹ آف کالونیل اسٹیٹ، یہ تمام تر جو تذلیل کرنے والے اقدامات ہیں یہ باقیات ہیں کالونیل رول کی ریدر دین اے فیڈریشن، نہ کہ ایک فیڈریشن کی. دے ڈیپن دی سینس آف ایلینیشن امنگ دا بلوچ، اور بلوچ قوم کے درمیان یہ علیحدگی کا جو سینس ہے اس کو مزید گہرا کرتے ہیں. یہ سمرنگ اینگر اور بوائل ہوتا ہوا یہ غصہ ہے آن وچ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کیپیٹلائز، جس پہ علیحدہ پسند تحریکیں جنم لیتی ہیں جن میں ایک BLA بلوچستان لبریشن آرمی بھی شامل ہے. ون ہوپس دس ٹائم دا اسٹیٹ فالوز تھرو آن پرومسز، امید کی جا سکتی ہے کہ اس مرتبہ اسٹیٹ اپنے وعدوں سے ان کو فالو کرے گی. اٹ ہیز میڈ ٹو ہیپلیس پیپل آف بلوچستان، جو کہ انہوں نے انفارچونیٹ بدقسمت لوگوں سے کیے ہیں بلوچستان کے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے سفوکیٹنگ دا پریس. دا ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس رپورٹ 2021 کمپائل کی گئی ہے رپورٹر سین فرنٹیئرز کی جانب سے. تو یہ جو یہ جو رپورٹ ہے یہ پینٹس کرتی ہے ایک ڈارک اور فور بورڈنگ پکچر، یعنی کہ ایک تاریک اور اینکشیس پریشان کن تصویر گلوبل پریس فریڈم کی، عالمی پریس آزادی کی. 2 آف دی 4 ڈیڈلیسٹ کنٹریز فار جرنلسٹ، جو 2 ممالک ہیں جن کو بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے صحافیوں کے لیے، وہ ساؤتھ ایشیا سے ہیں، اور ان 2 ممالک کا نام ہے انڈیا اور افغانستان. تو آپ نے یہاں پہ آپ کا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے 2 کون سے ممالک ہیں. چلیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ قیدی کیے جاتے ہیں جرنلسٹ، اس پہ چائنا آتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے 2 خطرناک ممالک ہیں ان میں میکسیکو اور یمن شامل ہیں. تو آپ کے لیے یہاں پہ کویسچن یہ ہوگا کہ آپ نے پاکستان کا مجھے جسٹ نمبر بتانا ہے کہ پاکستان اس رپورٹ کے مطابق کون سے نمبر پہ آتا ہے. دا NGO آلسو سیڈ، NGO نے یہ بھی کہا دیٹ دو دا ممبرز آف جرنلسٹ کلنگ ہیز گان ڈاؤن سم وٹ، اگرچہ کہ صحافیوں کو قتل کیا جانا کچھ حد تک کم ہو چکا ہے، with 46 dead as compared to previous years 50، پچھلے سال 50 قتل ہوئے تھے اور اس سال 46 مارے گئے ہیں. the number of journalists being detained، وہ صحافی جن کو قید کیا گیا ہے has never been this high، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جب سے RSF نے یعنی کہ رپورٹر سین فرنٹیئرز نے اپنی رپورٹس پبلش کرنا سٹارٹ کی ہیں 1995 سے. تو یہاں پہ بھی MCQs بن سکتا ہے کہ RSF نے کب سے اپنی رپورٹ شیئر کرنا سٹارٹ کی ہیں. اور میں آپ سے خود سرچ کرنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو سرچ کرنی بھی ہیں، آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ کو کس طرح سے دیکھنا ہے. اس میں اور چیزیں بھی آپ کو کچھ سامنے آئیں گی، تو اس سے آپ کا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور جو نالج ہے آپ کا وہ مزید امپروو ہوگا. دس پوائنٹس ٹو دی menacing environment in which journalists all over the world continue to operate. تو یہ ایک ڈینجرس تھریٹننگ ماحول ہے جس میں تمام دنیا کے صحافی کام کر رہے ہیں اور اپنا کام پبلش کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ کے مطابق 488 صحافی ایسے ہیں اور میڈیا ورکرز جو کہ مڈ دسمبر سے لے کے اب تک جیلوں میں ہیں، which is 20% more than the same time last year. اگر ہم اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو یہ 20% زیادہ قیدی ہیں. دا رپورٹ پینٹس اے سوری پکچر. تو یہ رپورٹ ایک افسوسناک تصویر دکھاتی ہے ساؤتھ ایشیا کی، ویئر انٹیمیڈیشن آف جرنلسٹ، جہاں پہ صحافیوں کو دھمکیاں دیے جانا کنٹینیوز انابیٹڈ، وہ بالکل انہنڈرڈ، بغیر کسی ریڈکشن کے کمی کے جاری ہے. ان انڈیا ان پرٹیکولر، خاص طور پہ انڈیا میں too many activists and journalists who have not tied the Modi government line have been vilified. بہت سارے ایسے کارکن اور صحافی جنہوں نے مودی حکومت کے ساتھ نہیں چلے، جو لوگ ان کو ڈیفیم کیا گیا ہے، ہاؤنڈ کیا گیا، ان کا شکار کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی ہیں. ان افغانستان ناؤ انڈر طالبان رول، طالبان میں بھی اب افغانستان میں بھی اب طالبان رول کے انڈر دا تھریٹس ٹو میڈیا پرسن کو، اور خاص طور پہ جو عورتوں کو تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں، وہ ایمپلیفائی ہو گئی ہیں، آگمنٹ انکریز ہو گئی ہیں. وائل دا رپورٹ مارکس اے سلائٹ امپرومنٹ ان پاکستان، تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کی صورتحال میں. دا ریئلٹی از دیٹ، حقیقت یہ ہے کہ انوائرمنٹ فار جرنلسٹ ریمینس ٹاکسک، یہاں بھی صحافیوں کے لیے انوائرمنٹ بہت زیادہ زہریلا ہے. پرپوزڈ اگر ہم بات کریں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی، بورڈز ایل فار دی فیوچر آف پریس فریڈم، تو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو فیوچر ڈیولپمنٹس ہوں گی، ایونٹس ہوں گے، وہ انفیوریبل ہوں گے. اینڈ دا ریئلٹی آف ورکنگ ان دا میڈیا، اور کام کرنے کی حقیقت میڈیا میں ایک بہت زیادہ بدصورت ہے، جہاں پہ جو کرٹکس ہیں، تنقید نگار ہیں، ان کو افیئر کر دیا جاتا ہے، ان کا شکار کیا جاتا ہے، اور میڈیا ورکرز کو اپنی جاب کی بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. دا رپورٹ پوائنٹ آؤٹ دیٹ وائل دا پاکستانی میڈیا ہیز اے لانگ ٹریڈیشن آف بینگ لیولی، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستانی میڈیا میں ایک ٹریڈیشن ہے، روایت ہے لیولی ہونے کی، یہ کی ٹارگٹ بن چکا ہے ڈیپ اسٹیٹ کا. یہاں پہ آپ نے یہ پوائنٹ خاص طور پہ نوٹ کرنے ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈبل کاماز میں ہیں.
پہلی چیز کیا ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا یہ شکار بنا، ایکسرسائزز اے سگنیفیکینٹ ڈگری آف کنٹرول اوور دی سویلین ایگزیکٹو، جو کہ سویلین ادارے کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول بنائے ہوئے ہے۔ اٹ آلسو نوٹس، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انفلوئنس ہے اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا کے اوپر ہیز انکریز ڈرامیٹیکلی سنس عمران خان بیکیم پرائم منسٹر ان جولائی 2018، جب سے جولائی 2018 سے عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں تب سے جو میڈیا کے اوپر پریشر ہے وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے۔ اٹ سائٹس انسٹنسز آف بریزن سینسرشپ، یہ عجیب قسم کی سینسرشپ کے بھی واقعات کو سائٹ کرتا ہے، تھرو دا ریسٹرکٹنگ آف نیوز پیپر ڈسٹریبیوشن، جس میں اخباروں کو تقسیم کرنے سے روکا گیا، تھریٹس ٹو پل ایڈورٹائزنگ، جس میں یہ دھمکیاں دی گئیں کہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ بند کر دی جائے گی، اینڈ جیمنگ ٹیلی ویژن سگنل، اور ٹیلی ویژن کے سگنلز کو جام کر دیا جائے گا۔ جرنلسٹ ہو ڈیئر ٹو بروچ سبجیکٹس ڈیم آف لیمٹس، ایسے صحافی جنہوں نے ایسے موضوعوں پہ بات کی جن کو حدود سے باہر سمجھا جاتا تھا، ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو ہراسمنٹ کمپینز، ان کے خلاف ہراسمنٹ کی کمپینز چلائیں گئی۔ دا رپورٹ سیز، رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا، ایڈنگ دیٹ سیورل ور ابڈکٹڈ، بہت سارے صحافیوں کو اغوا کیا گیا پچھلے سال، اینڈ وارن ٹو اسٹاپ کورنگ ان ویلکم اسٹوریز، اور ایسی اسٹوریاں کور کرنا وہ بند کر دیں، اور اس کے خلاف ان کو متنبہ کیا گیا جو کہ اسٹوریاں ان ویلکمڈ ہیں، جن کو اچھا نہیں مانا جاتا، اور دے ووڈ ناٹ بی فاؤنڈ الائیو، یا پھر وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ بائی آل اکاؤنٹس اگر ہم تمام چیزوں کو دیکھیں، دس از اے ڈیڈلی اینڈ سفوکیٹنگ انوائرمنٹ، یہ ایک خطرناک اور سفوکیٹنگ ماحول ہے صحافیوں کے لیے، وچ پوائنٹس ٹو اے ڈیموکریسی ان نیم اونلی، جہاں پہ اب جمہوریت صرف نام کی باقی رہ گئی ہے۔ مسٹر خان اینڈ ہز گورنمنٹ مسٹ ریفلیکٹ آن دی لیگیسی، مسٹر خان اور اس کی حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے میڈیا کی آزادی کے لیے، اینڈ اسٹاپ ٹریٹنگ جرنلسٹ ایز این اینیمی، اور وہ صحافیوں کو اپنے دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرنا بند کر دینا چاہیے ان کو۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا۔ تو ایپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ بگز ہیں جن کو ہم ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ بگز ریموو ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ سے بھی ایپ پہ بھی اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایڈیٹوریلز، تاکہ آپ خود سے ان کو ایکسیس کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔